اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ۔ وہی صاحب بات یہ ہے، میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا جی اگر اجازت دیں جی تو۔ جی پلیز۔ یہ جو ہاسپٹل ہے یہاں پہ 1974 سے ایک ہاسپٹل چل رہا تھا جس کا نام تھا احباب ہاسپٹل، جس کے بانی تھے محمد امین بٹ صاحب جو ڈپٹی میئر تھے لاہور کے۔ اور یہ ہاسپٹل 1974 میں تو ہمارے محترم ڈاکٹر عبد القدیر صاحب بھی پاکستان تشریف نہیں لائے تھے، یہ اس وقت سے ہاسپٹل چل رہا تھا۔ اور یہ 2012 میری ملاقات ہوتی ہے ان کے صاحبزادے، 2012 میں تو وہ اس سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، بڑے محمد بٹ امین صاحب جو بٹ، محمد امین بٹ صاحب، اور ان کے فرزند تھے کیسر امین بٹ صاحب، اور ان سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ میری دعا جو ہے ہاسپٹل کے حوالے سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قبول ہوتی ہے۔ ایسی ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہاسپٹل بنایا جائے، تو میں کہ جی میں یہ اتنا بڑا ہاسپٹل کیسے ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے، نبھا سکتے ہیں، لیکن جہاں ادھر دعا کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ ایسا ہی۔ تو ایسی قبولیت ہوئی، تو میں جب پاکستان آیا اور کیسر امین بٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کدھر ہیں، آپ کل تشریف لے آئیں، میں آپ کو زمین دیتا ہوں، اور ایک ہم نے ہاسپٹل بھی بنایا وہ اسے بھی دیکھیں۔ میں نے امتیاز رفیع بٹ صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے بھی اچھا رسپانس دیا، ان کی بھی ہاؤسنگ سکیمیں تھی۔ بڑے بھائی سے بات کی، انہوں نے بھی کہا یار رائمنڈ روڈ پہ ہماری جگہ ہے، آپ کریں۔ اچھا رسپانس ملا ساری طرف سے۔ میں بٹ صاحب کی طرف چلا گیا، کیسر امین بٹ صاحب کی طرف سے ان کا دیکھا، ایک ہاسپٹل چلا رہے تھے راوی روڈ پہ قلعہ لکشمن سنگھ مینار پاکستان کے پاس، جہاں آج اب ہے ڈاکٹر ایک خان ہاسپٹل جس کی بات ہو رہی ہے۔ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لیں، میں نے دیکھا ہاسپٹل چل رہا تھا، میں نے کہا یہ اس کی تو ابھی اپ گریڈیشن ہونے والی ہے، اس پر کام ہونے والا ہے۔ کہتے جی سو بسم اللہ ہمارے ساتھ مل کے کریں۔ میں کیونکہ سیاست میں دوسری کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، چلیں آپ کا ساتھ مل جائے گا۔ میں نے کہا میرا اپنا ہی بزنس، اپنی مصروفیات ہیں، چلیں ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے 1 سال کام کیا ان کے ساتھ مل کے۔ میری ڈاکٹر عبد القدیر صاحب سے کیونکہ 96 97 سے میرا ان کے ساتھ اچھی دعا سلام تھی، صحیح۔ اچھا تعلق تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 1 سال احباب ہاسپٹل میں کام کیا، پلس ڈاکٹر قدیر کو میں نے جب بات بتائی، میں ڈاکٹر صاحب ہم ایسے ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں، کیا اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا ورک بھائی ایک تو طبیعت ساتھ نہیں دیتی، اور دوسرا نکلنا مشکل ہے، تو میرا تو مشکل ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کا دل لگا رہے گا، آپ کو پتہ ہی ہے آپ کا پہلے آنا جانا نہیں دیتے، کوئی چلے بہانہ مل جائے گا آپ کو۔ تو انہوں نے نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے کیسر امین بٹ صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا جی انہوں نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ میں نے انہیں فل رضامندی کے کہہ دی، میں کہا جی وہ تو ولنگ ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، کہتے یار مجھے بھی لے کے جائیں ان کی طرف۔ میں جون 2012 میں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے گھر کیسر امین بٹ صاحب کو لے کر آتا ہوں، ساتھ ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ ہمیں ویلکم کہتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ اس جگہ ہے، یہ جگہ ہے، فلان ہے جگہ، تو وہ خوش ہوتے ہیں ساری بات سن کے۔ اس کی ہمارے پاس پکچرز بھی ہیں، ساری چیزیں بھی ہیں، وہ سین کرتے ہوئے سارا کچھ اس والے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اب جب یہ چیز ہوتی ہے تو کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہم سے رجوع کرتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کیجیے گا، ڈاکٹر صاحب کو شامل نہ کیجیے گا۔ مجھے والٹن کیونکہ اب پرانی بات ہے، میں نام لے دیتا ہوں، مجھے ایک صوبے دار صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو ایک کرنل شہباز صاحب ان کی طرف سے آتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے نا، آپ نہ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب کو شامل، اور نہ یہ کام کیجیے گا۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کے نام سے کوئی سکول کالج بھی تو چل رہے ہیں، ہمیں نام کی اجازت ڈاکٹر صاحب نے دیں گے تو ہم آگے چیزیں کریں گے، ان کو شامل کریں گے تو خیر ہے نہیں ہو۔ انہوں نے کسی حد تک جو اتنی سختی نہیں کی، اور ڈاکٹر صاحب سے میں نے ان سے کیسر امین بٹ صاحب سے ان کے دوستوں سے پوچھا کہ اس احباب ہاسپٹل کا نام اگر ہم ڈاکٹر ایکیو خان نام رکھ دیں ڈاکٹر عبد القدیر کے نام سے، آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی یہ میرے والد صاحب رکھ کے گئے تھے، ہم اپنے دوستوں سے ان سے پوچھتا ہوں، ان کے بزرگ جو زندہ ہیں تو پھر میں بتا سکوں گا۔ انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یار بٹ صاحب آپ کو پریزیڈنٹ بنایا ہے، آپ دیکھ لیں جیسے۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ڈاکٹر قدیر صاحب سے بات کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے نام سے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہا ہے میرے نام سے؟ اور آپ یقین کریں ان کی خوشی دید نہیں تھی،
وہ خوش ہو گئے، چلے یار ٹھیک اچھی بات ہے، اب ان کے نام سے ہم رکھ لیتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے 8-10 مہینے، اس کے بعد 2013 اکتوبر میں ہم پھر اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں اور ٹرسٹ ڈیڈ گلبرگ ٹاؤن میں اسے رجسٹر کروا لیتے ہیں۔ میں بانی ٹرسٹیوں میں ہوں، جو آتھر بھی ہوں، جو ہم نے ٹرسٹ ڈیل لکھی۔ مجھے سیدھی سی بات ہے، مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب یہ نہیں ہے کہ میں باپ کی لیول پہ عزت دیتا ہوں، میں باپ کی اس سے بڑھ کر عزت دی ہے ان کو، اور ابھی بھی میری نظر میں اسی طریقے سے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کو جب اس میں ہم نے شامل کیا، میں آتھر تو میں نے سیدھی سی بات ہے، ڈاکٹر صاحب کو ان کی ملکی ٹرسٹ ڈیڈ کے پیرے پہ لکھا ہوا ہے، ان کی ملکی خدمات کو ہم دیکھتے ہوئے انہیں ٹرسٹ کا چیئرمین مقرر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو ہم نے لائف ٹائم چیئرمین بنایا اس میں ٹرسٹ میں۔ اب وقت گزرتا جاتا ہے، 2013 14 15 16 میں کچھ ممبر نکلتے ہیں، کچھ ممبر آتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے امینڈمنٹ والی ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ پھر وقت ایسے گزرتا جا رہا ہے، اور ہم نے جو اپ گریڈیشن کی تھی، جو احباب ہاسپٹل جو پہلے بلڈنگ تھی اس کے ساتھ بڑی بلڈنگ کچھ بنائی تھی، اور مشینری دوسری چیزیں لگائی تھی، فنڈ ریزنگ بھی کی، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہم نے شامل کر لیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی موومنٹ جو ہے نا بہت مشکل تھی، ٹھیک ہے، اور ہمیں لکھنا پڑتا تھا، ادھر سے پھر یہ بھجواتے تھے آگے۔ 2016 میں کچھ لوگ گئے، امینڈمنٹ ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹر ہوئی۔ 2016 کے بعد یہ جو تیسری ٹرسٹ ڈیڈ ہے 2019 میں، اس میں کچھ لوگ گئے اور نئے شامل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے 2017 میں، اپریل 2017 میں، کیونکہ ایک احباب ہاسپٹل یا پہلے یہ جو زمین تھی نا احباب کے پاس تھی، یہ ویکیو پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ کی زمین ہے، ٹھیک ہے، لیز پر ہے۔ تو میں نے بڑی مشکل سے، بڑی کوشش سے، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی کوشش کی اس والے سے نا، اور میں بھاگ دوڑ میں تو میں ہی لگا ہوا جی تھا، جی، کسی منسٹری کی طرف جاؤ، ادھر چلیں جاؤ، اب ادھر جاؤ، اس کو تھوڑا سا اور شارٹ کٹ ہے، ہم نے اس کو نام لیز اب کو کس، ان کے ایکو خان ٹرسٹ کے نام ٹھیک ہے، لیز پہ جگہ کروا لی، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے تھے کہ فنڈ اکٹھا کرنا، سلسلہ کرنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ دیکھیں اس کا پراپر طریقے سے تو میں جواب نہیں دے سکتا۔ فنڈنگ تو بہت اچھی بھی ہوئی ہے، اور شروع میں تو سٹارٹ میں نہیں ہوتی فنڈنگ ہاں اتنی اچھی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کہ اس وقت اکاؤنٹ ہمارے جو تھے کچھ 16-17 اکاؤنٹ تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اس لیے کھلائے تھے صحیح ہے، کہ لوگوں کے لیے آسانی ہونا چاہیے، 30-35 یا 30 کے کروڑ کے قریب ہونی چاہیے۔ میں جب ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ہوتا تھا نا، تو آپ یقین کریں، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو جذبہ دلانا، ہم کچھ لوگ ایسے کھڑے کرتے تھے کہ جو ہے نا ویسے ہی اناؤنس کر دیں۔ جب وہ دنیا سے، میں کہتا ہوں نا کہ انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو ہے نا 1 اگست 2021 کو ہمیں اپنے گھر بلاتے ہیں اسلام آباد میں، صحیح ہے، میں کچھ ڈونر کے ساتھ اپنے ٹرسٹی صاحبان کے ساتھ ادھر ان کے گھر آتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی چھڑی کے سہارے آتے ہیں، اور ان کا سانس پھولا ہوتا ہے اور طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، تو مجھے جب ہم سے میٹنگ کرتے ہیں اور اچھی میٹنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ یار یہ ٹرسٹ کا معاملہ اسے اچھے طریقے سے دیکھیے گا، چلائیے گا۔ میرا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ میری کرونا سے میری بہن بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ انہوں نے جی، کہا کہ جی میں ملٹری ہاسپٹل میں داخل ہوں، ٹرسٹ کا کام بڑھ گیا ہے، اور کچھ ہم اس میں تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہاں، ہے نا۔ اس والے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کچھ ٹرسٹی ہم لے کے آ رہے ہیں، کچھ ٹرسٹیوں کو ہم جو ہے ریموو کر رہے ہیں، کچھ ٹرسٹیوں کو لا رہے ہیں۔ یہ میسج میں اس کو ہم مانتے ہی نہیں اس میسج کو، کہ اس میسج یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو یہ بات ہوئی نہیں، چلیں، ٹرسٹ کا اجلاس ہوا ہی نہیں۔ ہوں ہوں، کرونا وارڈ میں یہ بتائیں یہ سب کیسے ٹرسٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے، ہوں، جو 10x12 کا کمرہ ہو۔ وہ ایف آئی اے نے جو صحیح ہے، ایف آئی آر ہوئی، صحیح ہے، آپ ٹھیک، اریسٹ ہوئے، جی، تو میں ہمارے وکیل عدالت میں جو ایف آئی اے کے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کی کورٹ میں پیش ہوئے، ٹھیک، تو انہوں نے یہ جو ایف آئی آر دی تھی، یہ ایف آئی آر انہوں نے اڑا دی، اور ٹھیک ہے، ہمیں باعزت بری کر دیا۔ انہوں نے ٹھیک کہا ہے، یہ ایف آئی آر بنتی نہیں ہے، اچھا، کیونکہ سر جب دھاندلی سے، من گھڑت الزامات سے ایف آئی آر دی جائے تو پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔
صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے، بات نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے اچھا، اور اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جاتا ہے صحیح، اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے اور ایک ایک پیسہ، ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب ہے اور یہ خدا کو حاضر ناظر جان کے میں کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ دوں کہ جی وہ فلان بندہ 50 کروڑ کھا گیا ہوں، یا 2 ارب روپے کھا گیا، ہوں، تو کیا میری بات ایسے مان لی جائے گی؟ ہوں، ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اگر مجھے 15 کروڑ کہہ دیا جو جتنا بھی کروڑ کہہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کھا لیا گیا ہے۔ یہ بینکوں میں باقاعدہ پیسہ بینکوں میں آتا ہے اور بینکوں سے نکالا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے۔ اس ہیں، رمضان میں انہوں نے پچھلے رمضان میں انہوں نے بڑا پھڈا کیا ہمارے ساتھ، اچھا، اس رمضان میں بھی انہوں نے بڑا پھڈا کیا ہمارے ساتھ۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اچھا، تو ان کے لوگوں نے، ہاں، وہ ہاں، تو باہر آتی یا جاتی ہیں، لیکن ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرے لوگ آگے جو ان کے ساتھی ہیں، وہ آ کے جو ہے نا اس قسم کے سلسلے کر کے دیکھیں، ڈونر کو خراب کرنا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے نام سے ہاسپٹل ہے، آج میں زندہ ہوں، کل میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کے نام سے ہم نے ہاسپٹل کا نام رکھا، مشترکہ فیصلے سے، ڈاکٹر صاحب کی رضا سے۔ اب ان کے نام کو ہم دھبا لگائیں، کوئی اچھی بات ہے؟ میرا تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو باپ سے بڑھ کر عزت دیتا ہوں اور دیتا رہا ہوں، اور میرے ذہن میں ان کی قدر ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، میری آج بھی آفر ہے، لڑائی جھگڑے کو چھوڑیں، آئیں صلح کی طرف، ویلفیئر کا کام ہے، اور اس ویلفیئر کے کام میں یہ لڑائی جھگڑا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، وہ ہمیں زیب نہیں دیتی، نہ ڈاکٹر قدیر صاحب کے نام کو زیب دیتی ہیں کہ ان کے نام کو خراب کیا جائے۔ جہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، انہیں کہہ چلیں، وہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی اسے بھول جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بعض دفعہ کوئی لوگ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، آ جاتی چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ویلفیئر کے کام کے لیے جو ڈاکٹر قدیر کو میں اپنے والد کی جگہ دیتا ہوں، تو اس کی خاطر میں بیٹھنے کو تیار ہوں۔ کون سی چیز ایسی جو ممکن نہیں ہے؟ بڑی بڑی جنگیں، بڑے بڑی ایسے فیصلے جو ہیں ٹیبل پہ ہوتے ہیں، حل جنگیں نہیں ہوتا، حل دنگا فساد نہیں ہوتا، حل لڑائی نہیں ہوتا، حل صلح صفائی ہوتا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے۔ اگر آج بھی ہمیں یہ ہوش نہ آیا، تو یہ ہاسپٹل جو جس طریقے سے بری طریقے سے برباد ہو رہا ہے، اگر میں اگر مسلمان ہوں اور میں یہ سمجھوں کہ میں یہ چیز کر کے زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے، یہ صرف الزام برائے الزام میں کہہ دوں کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا، الزام برائے الزام نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتے، مسئلے کا حل، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، ڈاکٹر قدیر صاحب کو ہم نے اپنے دل میں جگہ دی اور اس قابل تھے وہ ڈاکٹر صاحب، اور ہم نے اس چیز کو لے کے چلے، انہوں نے بڑی محبت کی ہمارے ساتھ۔ جب یہ محبت کا رشتہ اینڈ ان کے ساتھ رہا ہے، تو اس محبت کے رشتے کو میں نبھانا چاہتا ہوں، اسے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر کوئی لوگ اگر بیچ میں آ کے اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، تو یہ میرے آپ کے پروگرام میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں